قرآن یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے۔ انسان جب قرآن مجید پڑھ رہا ہوتا ہے، نماز کے اندر ہوتا ہے، گویا کہ وہ اللہ سے کلام کر رہا ہوتا ہے۔ آئے ذرا قرآن مجید کا آغاز اللہ رب العالمین نے سورۃ الفاتحہ سے کیا۔ فاتحہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اسٹارٹر، شروعات کرنے والی، کھولنے والی۔ دیکھیں شروع میں اللہ نے ہمیں سکھایا، شروعات کے اندر ہمیں کرنا کیا ہے؟ اللہ کی حمد بیان کرنا ہے۔ کیسے؟ بسم اللہ کے بعد میں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے گے جو سارے جہان کا رب گے۔ رب کا معنی جانتے ہیں؟ رب وہ گے جب ایک انسان اندھیرے کے اندر اپنی ماں کی کوکھ میں ہوتا ہے بچے کی شکل میں، اللہ تعالیٰ اس کو وہاں بھی پالتا ہے۔ ساری کائنات کو پالنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اور یہ عقیدہ اللہ سکھا رہا ہے کہ تمہیں رب العالمین اگر کسی کو ماننا ہے تو کس کو ماننا ہے؟ اللہ کو۔ اب غور کریں ذرا، آگے چل کے ایک آیت آتی ہے جو بندہ اللہ سے عہد کرتا ہے، کیا کہتا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے گے اور تجھ سے ہی مدد مانگتے گے۔ بندہ کیا کہتا ہے؟ اے اللہ جب ہماری پیشانی کو جھکانا ہوتا ہے تو ہم تیرے آگے جھکاتے گے، تیرے سامنے جھکاتے گے۔ ہماری نماز قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، اے اللہ سب تیرے لیے گئے۔ یہ بندہ عہد کرتا ہے کہ یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے گے، تیری بھی نہیں کہتا، تیری بھی نہیں کہتا۔ بڑی مشہور مثال نہیں ہے شادی شدہ لوگوں کے لیے؟ بیگم و گھر میں شوہر کی تعریف کرتے ہوئے کہ گئے محبت میں، کہا جی میں آپ کی بھی بیوی ہوں۔ کیا گئے؟ میں آپ کی بھی بیوی ہوں۔ آپ رکھ لو گے اس کو؟ مطلب کیا؟ آپ کی بھی ہوں، پڑوس میں بھی جاتی، قبول ہے آپ کو؟ آپ کو قبول نہیں ہے۔ کہا کہ بیوی رہنا ہے تو صرف میری رہے۔ جب ہم اللہ کی ادنا سی مخلوق ہیں اور ہمیں یہ پسند نہیں ہے کہ میری زوجیت کے اندر میری بیوی میرے ساتھ میں کسی کو شریک کریں، اللہ رب العالمین کبھی یہ پسند نہیں کرے گا کہ بندہ اس کی عبادت کے اندر کسی کو شریک کرے۔ یاد رکھنا، اللہ سب کچھ معاف کر سکتا ہے۔ نبی کی حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، قیامت کے دن بندہ آئے گا، اس کے کھاتے کے اندر کئی گناہ ہوں گے، زمین اور آسمان بھر کے گناہ ہوں گے۔ اللہ کہتا ہے میں سب معاف کر دوں گا بندے، اگر تو نے میرے ساتھ شرک نہیں کیا ہوگا۔ میں سب معاف کر سکتا ہوں سوائے شرک کی۔ اب غور کریں، ہماری قوم کا تو یہ حال ہے، لوگوں کو ہم دعوت دیں کہ لوگوں اللہ سے مانگو، اللہ کو پکارو، مدد مانگنا ہے تو اللہ سے چاہو، تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ کفلا بھی تو ہے،
فلاں بھی تو گئے. ہم نے کہا کہ بھائی یہی تو عقیدہ مشرکین مکہ کا تھا. اب دیکھیں جو لوگ فلاں فلاں جگہ جاتے گے ان کا عقیدہ کیا ہے؟ یہ اللہ نہیں ہے. عقیدہ ہے ان کا؟ بالکل عقیدہ ہے. پوچھو پھر کون ہے تو کیا کہیں گے؟ یہ اللہ کے پاس میں ہماری سفارش کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ سفارش. تو ہم نے کیا کہا؟ یہ تو مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا. کہا کیسے؟ کہا قرآن کھولے سورہ یونس آیت نمبر 18. اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. یہ اللہ کے علاوہ جن کی عبادتیں کر رہے گے، جن کے سامنے چڑھاوے چڑھا رہے گے، جن کے سامنے جھکتے گئے، جن سے منتیں مانگتے گئے، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ اللہ نہیں ہے، یہ ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، کوئی فائدہ بھی نہیں دے سکتے. تو بھلا پکارتے کیوں ہو؟ تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ تم سمجھتے کیا ہو؟ اللہ فرماتا ہے یہ جواب کیا دیں گے؟ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ. یہ اللہ کے پاس میں ہماری سفارش کرتے ہیں. تو تم اگر سفارشی مانو تو تب تو ٹھیک، اور اگر وہ مانتے تو وہ مشرک. اچھا ایک جواب اور آتا ہمارے پاس میں کہ مشرکین مکہ تو بتوں کو پوچھتے تھے. کس کو پوچھتے تھے؟ بتوں کو. اب جو جواب میں دے رہا ہوں نا وہ دل میں بٹھا لو. اللہ نے جواب دیا. کیا فرماتا اللہ تعالیٰ؟ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم. اللہ فرماتا ہے تم لوگ، بلکہ یہ مشرکین مکہ، یہ لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے گے وہ بت نہیں گے، صنم کدے نہیں گے. اللہ نے کیا کہا؟ جو اللہ نے لفظ یوز کیا، یہ مشرکین مکہ جن کو پکارتے گے وہ بھی تمہاری طرح بندے گے. کون ہے؟ اب اگر وہ بتوں کو پوچھتے تو اللہ کہتا بت ہے. اللہ نے کیا کہا؟ بندے گے. اور یاد رکھنا بندہ نام ہے روح اور جسم کا، ایک ذات کا. اور آپ کو پتا ہونا چاہیے قوم نوح کے اندر جو سب سے پہلے شرک آیا تھا وہ کب آیا تھا؟ کیوں آیا تھا؟ ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر. قوم کے نیک لوگ تھے. کون تھے؟ اولیاء اللہ تھے. یہ جب چلے گئے شیطان نے ان کی اولاد کو کہا ان کے تماثیل بنا لو، تماثیل بنا لو، مجسمے بنا لو. کیوں؟ تاکہ جب ان کو تم دیکھو تو تمہارے اندر بھی ان کی طرح عبادت کرنے کا ذوق پیدا ہو. ان لوگوں نے ابھی شرک نہیں کیا، لیکن جب یہ لوگ چلے گئے ان کی اولاد آئی تو شیطان نے کیا کہا؟ یہ جو تماثیل گئے، یہ جو مجسمے گئے، تمہارے والدین ان کی عبادت کرتے تھے. تو بت نہیں تھے. اللہ نے کیا جواب دیا؟ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم. یہ لوگ جن کو اللہ کے سوا پکارتے گے وہ بھی تمہاری طرح کے بندے گے. معلوم کیا ہوا؟ وہ انسانوں کو پکارتے تھے. یہ قرآن کا جواب ہے. اچھا آگے چلیں. سورہ بقرہ شروع ہوتی. سورہ بقرہ کے اندر کئی ساری باتیں، لیکن جو مین پوائنٹ کی باتیں ہم وہ کرتے ہیں. دیکھیں اگر آج کوئی نبی کے لیے موت کا لفظ یوز کر دے تو اس کو لوگ غلط سمجھتے ہیں. آپ قرآن کھولیں، ذرا کھولیں. قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ پہلے پارے کے اندر اللہ فرماتا ہے وَذْكُرْ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ. سنائی میں دے رہا ہے؟ تمہیں پڑھ رہا ہوں، سمجھ میں آ رہا ہے کیا کہہ رہا اللہ؟ وَذْكُرْ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ. یاد کریں اس وقت کو جب یعقوب علیہ السلام کے پاس میں
جب یعقوب علیہ السلام کے پاس میں موت کا وقت آیا، انہوں نے اپنے بچوں کو بلایا. کیا کہتے گے؟ ایک باپ گے اپنی اولاد کو بلا رہے گے، اپنے بچوں کو بلا رہے گے. پراپرٹی کی بات نہیں کر رہے کہ میرے بچے میرے فلاں جگہ کھیت گئے، فلاں جگہ بلڈنگ گئے، فلاں جگہ کار گئے، فلاں جگہ بینک بیلنس گئے، تم بانٹ لینا. ایک باپ کو نصیحت. کیوں جا رہے ہو دنیا میں؟ اپنے بچوں کو وہ نصیحت کر کے جاؤ جو تمہارے جانے کے بعد میں اس کو کام آئے. اور سب سے بڑی نصیحت کیا گے؟ کیا نصیحت کرتے گے؟ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی. اپنے بچوں کو بلاتے گے، سوال کرتے گے، میرے بچوں مجھے بتاؤ میرے دنیا سے جانے کے بعد میں کس کی عبادت کرو گے، کس کے سامنے سجدہ کرو گے، کس کے لیے رکوع کرو گے، کس سے دعائیں مانگو گے؟ پڑھی ہے تو کس کی پڑھی ہے؟ توحید کی پڑھی ہے. توحید کی پڑھی ہے. جاتے جاتے بھی بچے کیا جواب دیتے گے؟ جس کا والد نبی ہو، جن کے باپ نبی ہو، جن کے استاد نبی ہو، ان بچوں کا حال کیا ہوگا؟ کیا کہتے گے؟ کہنے لگے قالو نعبد الہک و الہ آبائک. کہنے لگے اے ہمارے ابا، ہم تو اسی کی عبادت کریں گے جو آپ کا معبود ہے، آپ کے والدین کا معبود ہے، ابراہیم علیہ السلام کا معبود ہے، ابراہیم و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام کا معبود ہے. الہ واحد، ایک معبود. کتنا ایک معبود. معبود کا معنی جانتے کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان کے اندر معبود صیغہ ہے اسم مفعول کا، جس کا معنی ہوتا ہے جس کی عبادت کی جائے. اور عبادت کامن ہے، کسی سے دعا کرنا بھی عبادت ہے، کسی کے سامنے سجدہ کرنا بھی عبادت ہے. اگر آپ نے غیر اللہ کو پکارا، آپ نے فلاں کو معبود بنا دیا، تو وہ دو ہو گئے. اور بچے کیا جواب دیتے ہیں؟ کس کی عبادت کریں گے؟ ایک معبود. اچھا، آگے چل کے اللہ تعالیٰ ایک بات فرماتا ہے. دنیا میں جو لوگ گزر گئے نا، جو لوگ دنیا سے جا چکے، بعض لوگ ان کے اوپر لان تان کرتے رہتے ہیں. بھئی یہ منع ہے. لا تسبوا امواتکم، مردوں کو برا مت کرو. کا فلا تھا. آپ جانتے ہیں نا، اللہ کے نبی کی ایک صحابیہ، ان سے زنا ہوا. اللہ کے نبی کے سامنے آ کر کے اعتراف کیا کہ اللہ کے نبی زنا ہوا، مجھ سے زنا ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ معاملات کے بعد میں کہا کہ جاؤ ان کو سنسار کر دو. اب بات سننا غور سے. جب سنسار کرنے لگے تو پتھر مار کر کے جب ان کو ہلاک کرنے لگے تو اس کا جو خون ہے صحابیہ کا، وہ ایک صحابی کے اوپر آ گیا، غالباً خالد بن ولید رضی اللہ عنہ. اب ان کی زبان سے کچھ نازیبہ الفاظ نکل گئے، برے الفاظ نکل گئے. سننا بات غور سے. جب نازیبہ الفاظ نکلے تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ کہنے لگے خالد یہ بات مت کی. میری اس صحابیہ نے ایسی توبہ کری ہے کہ اگر اس اکیلی کی توبہ کو سارے مدینہ کے لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے تو سارے مدینہ کے لوگوں کی بخشش ہو جائے. کچھ لوگوں نے بعد میں باتیں بنائی تھی، نبی نے منع کیا گئے، اگر کافر بھی گئے اس کو بھی برا نہیں کیا، مردہ گئے. اب دیکھو قرآن کیا فرما رہا ہے؟ تلک امت قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم. یہ وہ امت ہے جو گزر گئی، انہوں نے جو کیا وہ ان کو ملے گا، تم جو کرو گے وہ تمہیں ملے گا. وہ کیا کرتے رہے تم سے نہیں پوچھا جائے گا.
وہ کیا کرتے رہے ہم سے نہیں پوچھا جائے گا. لہذا اپنی فکر کریں, ہمیں جو کرنا ہے وہ ہمیں فکر کرنی انشاءاللہ. سمجھ میں آئی بات؟ لہذا کسی کو لان تان نہیں کرنا. اور آخری بات, کیونکہ ماشاءاللہ تراویح کے اندر دیر پڑھا گیا ہے, تو دوسرے پارے کی ایک آیت جو موضوع کے مطابق ہے ہمارے رمضان کا مہینہ, اللہ نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے مومنو, تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں کے اوپر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ. کتنے دن کے روزے؟ 30 دن کے روزے. اور یاد رکھنا ثواب کتنا ہے اللہ نے بتایا نہیں. خود حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ بندہ بھوکا میرے لیے رہتا ہے, پانی کو میرے لیے چھوڑتا ہے, خواہشات کو میرے لیے ترک کرتا ہے, لہذا ثواب بھی میں ہی دوں گا. جب وہ آئے گا ثواب بھی میں ہی دوں گا. اچھا ایک مسئلہ سمجھ لیں, بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ بھائی چھوٹا موٹا مرض ہے کہ بخار آ گیا, زکام ہو گیا, روزہ چھوڑ دیا. یاد رکھنا روزہ فرض ہے, اگر آپ کے اندر طاقت ہے تو رکھو. بعض لوگ پورے مہینے کے روزے نہیں رکھتے, کہا کہ ہم تو فدیہ دے دیں گے. کیا دے دیں گے؟ فدیہ دے دیں گے. روزہ معاف نہیں ہے. اگر آپ بیمار ہو, رمضان کے بعد آپ ٹھیک ہو گئے, ایسے ٹھیک ہو گئے کہ آپ کی حالت بالکل صحیح ہے, آپ فدیہ نہیں دو گے, رمضان کے روزوں کی قضا کرو گے. سننا بات غور سے. ہمارے یہاں پتہ نہیں کیا چلن چلا ہے, کہا کہ بھائی ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے ایک روزے کے بدلے, ہم تو 30 مسکینوں کو ایک ساتھ کھلا دیں گے, اتنے پیسے ادا کر دیں گے. ہاں اگر آپ میں طاقت نہیں ہے, ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ دائمی مریض ہو, اگر آپ روزے رکھو گے, اگر آپ نے ان کو ادا کیا تو آپ کی موت کے چانس ہے, آپ مت رکھو. کفارہ کیا گئی؟ ایک مسکین کو کھانا کھلانا. لیکن اگر آپ کے اندر طاقت ہے, آپ کا مرض دائمی نہیں ہے, ٹھیک ہو جائے گا, آپ کو روزے ہی رکھنے ہوں گے, فدیہ نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات؟ سفر میں کوئی مسافر ہو روزے چھوڑ دے, لیکن جب سفر ختم ہو جائے اس کو روزے رکھنے. اللہ نے کیا کہا؟ فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. اگر تم مریض ہو یا مسافر ہو, تمہارے اندر ابھی طاقت نہیں ہے رکھنے کی, تو جب دوسرے دن آئیں گے, جب تم مریض نہیں رہو گے, جب تم مسافر نہیں رہو گے, ان کو پورا کرنا. فدیہ نہیں. من دنیا کا کوئی بادشاہ روزے نہیں رکھتا, اس کے بعد پیسوں کی کمی تھی, وہ تو ہمیشہ فدیہ ادا کر دیتا, وہ تو سال کے 12 مہینے کا فدیہ ادا کرتا. تو اس لیے اپنے نفس کو کمزور مت بناؤ, مضبوط بناؤ, اور یہ تحریہ کرو کہ انشاءاللہ پورے رمضان کے روزے اس کے حق کے ساتھ رکھیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں کے اندر قرآن و سنت کا صحیح فہم عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم نے جو کچھ پڑھا, جو کچھ سنا, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے والا بنائے, زندہ رکھے, اسلام پر زندہ رکھے, خاتمہ فرمائے, ایمان پر فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.